أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان الذین قالوا، بلا شبہ جن لوگوں نے یہ بات کہی، ربنا اللہ، کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت کی، اس پر قائم رہے، اس پر ٹھہر گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا، کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تم جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس سبب کہ تم اللہ سے ڈرتے رہے، اب اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، اس کی ایک آیت مبارکہ جو کل رات ہم نے تلاوت کی تھی، اس تلاوت میں سے یہ ایک آیت کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھتے ہوئے آپ کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ بات کہہ لینا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ آج کے زمانہ میں اتنا ہی آسان ہے جتنا اس زمانے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا تھا مشکل تھی۔ یعنی یہ بالکل اس وقت زمانے کے حالات اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں، مخالف ہیں، کہ اس وقت زمانے میں اس بات کو سارے سمجھتے ہوئے کوئی اس بات کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ آج زمانہ سارے کا سارا اس طرف چونکہ مائل ہو چکا ہے کہ ہم سب آرام سے یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن یہ صرف زبانی طور پر ہے۔ وہ اس بات کی حقیقت سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر یہ باقی سارے جتنے ہیں ان سب کو ہمیں چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی توحید کو ماننا پڑے گا۔ تو آج زمانے میں چونکہ سارے لوگ اس بات کی طرف آ چکے ہیں، اب ہمیں اس بات کو کہتے ہوئے ذرا محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت سے ہم اس وقت اتنے ہی دور ہیں جتنے اس وقت وہ دور تھے۔ وہ زبانی طور پر تھے، ہم عملی طور پر ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ٹھہر گئے، استقامت اختیار کی۔ روایات میں آتا ہے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کی مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ جس کے بارے میں مجھے دوبارہ کچھ دریافت نہ رہے، کوئی بات دوبارہ پوچھنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ فاستقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو یہ بات کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، تو پھر اس پر استقامت اختیار کرنا۔ یعنی یہ استقامت اتنی بڑی شے ہے کہ آمنت باللہ کہنے کے بعد اگر اس پر استقامت نہ ہو تو منافقت آ جاتی ہے۔
اور منافقت کا جو انجام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ وہ منافقت آتی تب ہی ہے جب آمنت باللہ کہا جائے اور آمنت باللہ کہنے کے بعد اس کے مطابق عمل اپنی زندگی کا نہ ہو۔ اس لیے یہ ضروری چیز ہے، استقامت بہت ہی بڑی شے ہے۔ فرمایا کہ یہ نجتوں پر، یہ حالتوں پر، یہ باتوں پر، یہ کاموں پر، سب چیزوں پر اس کا ایک تعلق ہے۔ ہر چیز کے ساتھ یہ اپنا ایک تعلق رکھتی ہے استقامت۔ ہاں یہ موجود ہو بھی سکتی ہے اور موجود نہیں بھی ہو سکتی۔ اس لیے یہ چونکہ بات نیت حالت کام ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ انسان کی نیتیں حالتیں باتیں اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کہتا ہے لیکن اس پر استقامت بھی کر جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتا ہے اور پھر اس پر استقامت نہیں کرتا۔ تو یہ استقامت ضروری شے ہے۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان پر اس وقت تک استقامت نہیں ہوتی حتیٰ یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل اس بات کی درستگی پر مضبوط ہو جائے۔ حتیٰ یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا جو دل ہے وہ اس کی درستگی کے ساتھ اس کے اوپر مضبوط ہو۔ ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل اس وقت تک کسی بات پر استقامت اور مضبوط نہیں ہوتا حتیٰ یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان، اس کی بات، اپنی بات پر پختہ وہ اتنا ہو، کہنے کے لحاظ سے 100 بار وہ کہتا رہے کہ میں اپنی بات کا بڑا پکا ہوں، لیکن پھرتے ہوئے دیر ہی کوئی نہ لگے کہ جدھر دل کیا اس وقت کی آنکھ دی، بات آئی کر دی، بعد میں عمل کی باری آئی تو دیکھتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کے ایمان کی استقامت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا دل کسی بات کی درستگی پر مضبوط نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی بات اپنی بات کے اوپر وہ قائم نہ رہے۔ بات کبھی کچھ کر دے کبھی کچھ کر دے تو اس کا ایمان کدھر گیا، استقامت کہاں گئی، ساری چیزوں کا بکھیر کر کہیں سے کہیں پھینکا اور کہا کہ میں ایمان پر ہوں۔ تو یہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی واضح راستے پر مضبوطی کے ساتھ سیدھا سیدھا دائیں بائیں مڑے بغیر، سیدھا سیدھا دائیں بائیں مڑے بغیر یا کسی اور طرف مائل ہوئے بغیر، بالکل سیدھے راستے پر جو اللہ کی کتاب کا دیا ہوا راستہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملی ہے، اس طریقہ پر قائم شدہ جو دین ہے، اس دین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو باقاعدہ طور پر دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے کام کو ظاہری اور باطنی طور پر کرنا، یہ اور اس پر مضبوط ہو جانا، اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ دین کے اوپر استقامت ہے۔ کہ انسان کی زندگی پوری اس چیز کے اوپر محیط ہو جائے کہ انسان اپنے ظاہری اور باطنی تمام کے تمام کام اعمال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن کریم کے مطابق، اور جس کام سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک کر اپنی پوری زندگی گزار دے، تو یہ استقامت کہلاتی ہے۔ یہ احکام قرآن کو ماننا اور اس پر استقامت کرنا۔ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ فرمایا عزت ان لوگوں کو ملتی ہے
جو عمل کرنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ جو بات کہنے کے بعد پھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اللہ رب کریم ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقامت بہت ضروری شے ہے، اللہ توفیق دے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر وہ استقامت کر گئے، ٹھہر گئے، رک گئے، قائم ہو گئے۔ فرمایا ہوگا کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ رب کریم کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا نزول آج بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ جو فرشتے کبھی آتے تھے اب وہ رک گیا ہے سلسلہ، نہیں، فرشتے آج بھی آتے ہیں، اترتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ آپ جب یہ رمضان کی جو آخری عشرے کی جو تاخیرات کے متعلق آپ سارے جانتے ہی ہیں کہ وہ روح الامین اور فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ ایک رات جو اتنی عظیم رات ہے جس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب کریم نے کس انداز سے اس کا بیان فرمایا ہوا ہے، یہ 30ویں پارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ توفیق دے یہ باتیں تفہیم کرنے کی۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، آج بھی اگر کوئی شخص رب اللہ کہنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لے تو اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن یہ بات کہتا ہے، سورہ حامیم سجدہ 30 نمبر اس کی آیت ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے نزول کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں اجتماع کرتی، نہیں اکٹھی ہوتی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر، مگر کیا ہے یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، افہام و تفہیم کرتے ہیں، بینہم، آپس میں وہ درس و تدریس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اس کی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں، آپس میں اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ الا نازلت علیہم السکینہ، ایسا نہیں ہوتا مگر اللہ رب کریم کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، تسکین نازل ہوتی ہے۔ یہ وہی تسکین ہے جو قوم موسیٰ کے اوپر بھی نازل ہوئی تھی، یعنی وہ تسکین بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اترتی ہے آج بھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کے درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نازلت علیہم السکینہ وغشیہم الرحمہ، اللہ رب کریم کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر رہتا ہے جب تک وہ درس و تدریس کے اندر رہتے ہیں، کتاب اللہ کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، اس کے متعلق آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے اوپر تسکین بھی ہوتی ہے اور رحمت کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، ملائکہ ان کو آ کر گھیرے رہتے ہیں، یعنی اللہ رب کریم کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ وہ انسان اس وقت اللہ کی رحمت، اللہ کی یہ سکینت اور فرشتوں کے گھیرے کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا وغاشیہم الرحمہ وخلفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب کریم ان فرشتوں کی محفل کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرماتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اترتے ہیں، کہتے کیا ہیں کہ لوگوں یہ زمانے کے جو حالات کا اوپر نیچے ہے، یہ جو مصائب، آلام، مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان کے متعلق تم ڈرو بھی نہیں اور غمگین بھی نہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ رب کریم کی طرف سے جنت کی تمہیں بشارت دی جاتی ہے، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قرآن جب تم پڑھتے ہو تو تمہیں اس بات کا وعدہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق بنایا تو تمہارے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، اور اس جنت کی بشارت دینے کے لیے اللہ رب کریم کے فرشتے
اترتے ہیں کن لوگوں پر؟ جو اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو آپس میں کسی اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر تعلیم تدریس آپس میں بات چیت اس کے متعلق کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے خود کو جہاں تک ممکن ہو سکے تیار کرتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل